رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگواتی ہیں لڑکیاں، لڑکے بھی لگواتے ہیں یا ٹیبلٹس کھاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں نے تو اس کا انجام جو ہے وہ تباہی دیکھا ہے جی. جن لوگوں نے کیا ہے وقتی طور پہ تو وہ مسئلہ ایڈریس ہو جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر میڈیکل سائنس یہ انشور کر دے تجربات کے بعد کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کر لیں. یہ کوئی شکل بگاڑنا نہیں ہے. اگر کوئی نیچرلی سانولا تھا تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیس کو صاف کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کو کوئی دانے نکل آئے ہیں تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں والی ٹریٹمنٹ ہو. ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کا کلر جو ہے وہ کر لیتا ہے، پرپل کلر کر لیتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی کیا ہے یہ کون سے مخلوق تم بن گئے ہو. چلو سفید اور سیاہ کا تو فرق ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس میں شرعی اعتبار سے ہمارے نزدیک اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ نیچر کو بگاڑنا اس لیے نہیں ہوگا کہ نیچر میں سفید کلر والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جا سکے. لیکن سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری سائنٹیفک چیزیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروایا، اس کے بعد اس کا سینسٹیوٹی لیول بڑھ گیا. ویسے تو جو عام ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ریگولرلی آپ کو کروانا چاہیے، لیکن یہ جو عجیب و غریب قسم کے کیمیکلز اور منجن لوگ گاڑیوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، بسز کے اندر، وہ لوگ لگاتے ہیں، وقتی طور پہ تو سفید ہو جاتا ہے اور بعد میں پوری زندگی کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا میڈیکل سائنس جب تک پورے وثوق کے ساتھ کسی چیز کو اسٹیبلش نہ کرے آپ اس میں آگے نہ بڑھیں. علوم دو ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے وہی کے ذریعے، دوسرا ایکوائرڈ نالج وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینٹ ایک اپنے فعل کے ذریعے اس کا اظہار کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر. اور یہ انسان نے جو ترقی کی ہے اسی نیچر سے ہی چیزیں حاصل کی ہیں نا. آج ہم نے بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی اگلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوا کرتی تھیں. یہ ہمیں مشہور ہے کہ فلاں جو ہے 100 سال کا، وہ کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہوتا تھا. زیادہ تر لوگ بلو 50 ایکسپائر ہو جاتے تھے. کئی تو ایسی تہذیبیں ہیں جن کی عمریں 35 سے 40 کے درمیان ہوا کرتی تھی. یہ انسانی ہسٹری میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایک ایکسیپشن ہے وہ بھی ان کی ذات کے حوالے سے آئی ہے. یہ نہیں کہ اس زمانے میں ساروں کی عمریں اتنی ہوتی تھی. انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ عمریں اگر ہیں تو ابھی یہ میڈیکل سائنس کی برکت سے ہم نے بیماریوں پہ قابو پایا ہے، تو اس ایرا کے اندر ہے. پہلے لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوا کرتی تھی. آپ پرانے بادشاہوں کی بھی عمریں دیکھیں، تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنے کام کر کے چلے گئے. بچپن سے ان کی ٹریننگ آپ دیکھیں گے جی 22 سال کی عمر میں یہ کر لیا. سکندر اعظم کی کتنی عمر تھی؟ 33 سال. آپ مسلمانوں کے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھیں، سب بلو 50، میجورٹی بلو 50 فوت ہو گیا. میں اکثر یعنی یہ کتابوں میں ہسٹری کی پڑھتا تھا کہ جی بنو عباس اور بنو امیہ کے حکمران ایک مجلس میں پورا بچڑا بھنا ہوا کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے، میں حیران ہوتا تھا کہ یار ان کو ہارٹ فیل کیوں نہیں ہوتا تھا. پھر ایک دن میں نے ورکنگ کی کہ میں ان کی عمریں تو دیکھوں، تو وہی ہوا. ان کے تو ہارٹ فیل ہوئے ہیں 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں. اتنا جو وہ کھاتے تھے، چربی چڑھتی تھی، تو یہی کچھ، تو عمریں ان کی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی. یہ تو آج سائنس کی برکت سے ہمارے اندر تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے، ہم اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، پھر بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا. پہلے لوگوں کے اگر 10 بچے ہوتے تھے تو 2 بچتے تھے. انس ابن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ 100 سے زیادہ میں اپنے بچے دفنا چکا ہوں. جی، ان کی عمر 100 سال ہوئی تھی اور ان کے پوتے پوتیاں بھی بہت زیادہ ہوئی تھیں. تو 100 سے زیادہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد میں سے بچے، پوتے اور پوتیاں دفنائی ہیں. اتنی لوگوں کی اولاد ہوتی تھی. کیوں؟ 10 بچے ہوتے تھے تو 2 زندہ بچتے تھے، بچپن میں فوت ہو جاتے تھے. یہ تو آج ہمارے پاس ویکسین اور یہ بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں، اور آج انسانیت کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کس طریقے سے بلڈ کو دیکھنا ہے، بلڈ گروپس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سائنس کی برکات ہے. علی بھائی، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم بھی ہیں. سوشل میڈیا والے لوگ ایک مسئلہ بڑا فیس کرتے ہیں کہ آپ کو انسٹا پہ یا فیس بک پہ یا پرسنل پہ کوئی سلام کرتا ہے. اب ڈیلی کے بعض دفعہ 100-200 سلام بھی ہوتے ہیں. اس سلام کے جواب دینے کی کئی لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہ تو فتویٰ لگاتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. وہ بات کوئی نہیں لکھی ہوتی، نام نہیں لکھا، تعارف نہیں لکھا، خالی سلام. اب اس سلام کا جواب نہیں دے کے آپ گناہ گار ہوتے ہیں. پھر کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کریں؟ دیکھیں، اس کو اب آپ مینیج تو کریں. اگر آپ نے اوپن رکھی ہوئی یہ چیز کہ آپ کے پرسنل نمبر پہ کوئی رابطہ کر رہا ہے یا جنرل انسٹا پہ، جنرل کے لیے پھر جواب بھی جنرل ہے. وعلیکم السلام اجمعین، بس یہ کہہ دیا کافی ہے. ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. باقی جو سلام کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا پبلک میں، تو مشہور ہے کہ السلام علیکم ہی ہے لفظ، ایسا نہیں ہے. قرآن میں تو حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا تھا سلام بھی ہے، السلام بھی ہے، السلام علیکم بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے، سلامہ بھی ہے.
یہ بھی بول سکتے ہیں, یہ بھی سلامتی میں آتا ہے. تو جنرل جو اس قسم کے سلام آتے ہیں جنرل آپ جواب دے دیں. یعنی اگر آپ نے پڑھا ہے سلام اور آپ نے بول دیا وعلیکم السلام ہو گیا, ٹھیک ہے, بول کے اللہ نے بچانا ہے جی, اللہ نے بچانا ہے. ہم جو مردوں کو بھی سلام کرتے ہیں, یہ تو نہیں کہ مردے سنتے ہیں اور وہ قبر سے بولتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں, نہیں, ہمارا ان تک پہنچنا بھی برزخی ہے, ان کا جواب ہمارے تک آنا برزخی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز میں پڑھتے ہو نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں جو پہنچ رہے ہیں. ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. البتہ جب آپ پرسنل ملاقات کسی سے کرتے ہیں تو سلام کے ذریعے آغاز ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں تو السلام علیکم کے ذریعے اس کو سٹارٹ کریں. میں نے تو اپنی ای میل کے اوپر آٹومیٹکلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ہے نا آٹومیٹک جواب لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. مجھے کوئی 1000 ای میلز بھی کرے نا, وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجینئر صاحب کا جواب نہیں آیا. میں نے جواب میں نے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی جواب چلا جاتا ہے. میں نے مسئلے کی حد تک پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں ہوتا, میرا خیال ہے آپ صاحب, آپ جیسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ نا, آپ لوگوں کو ایک کلپ بنانا چاہیے جس میں آپ اپنے تمام آڈینس تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کا سلام میرے تک پہنچتا ہے. میں روزانہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب کے لیے. ہاں جی, اور اس طریقے سے اس معاملے کو, اور اسے کہیں کہ یہ اس کو آپ بد اخلاقی شمار نہ کریں, آپ ہماری مصروفیت کو دیکھیں, اس طرح کی بدگمانی کسی کے بارے میں نہ کریں. کسی انسان کے لیے آج کے اس دور میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ سب کچھ کر سکے. انسان کے لیے ویسے ہی پاسبل نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے جو اربوں مخلوقات کی آواز سنتا ہے, ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. انسان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ انسان تو ایک وقت میں زیادہ 2 کام کر سکتا ہے, تیسرا تو کر بھی نہیں سکتا.